اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ ان میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جتلاؤ گے۔ ان میں نیک سیرت و خوبصورت حوریں ہوں گی تو تم اپنے رب کی کن عنایتوں کی تکذیب کرو گے۔ حوریں خیموں میں رہنے والیاں تو تم اپنے رب کے کتنے احسانات کو جتلاؤ گے۔ ان سے پہلے ان کو نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے رب کے کن افضال کو جتلاؤ گے۔ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے سبز چاندنیوں اور خوبصورت قالینوں پر، تو تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جتلاؤ گے۔ بڑا ہی بابرکت ہے تیرے رب عظیم، تیرے عظمت والے اور سزاوار تکریم رب کا۔ آج ہم نے سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 68 سے لے کے 78، جو کہ سورۃ الرحمن ابھی کمپلیٹ ہوگی آج، اس کی جو تلاوت ہم نے کی۔ یہ جو جنت ہے اس کی جو دوسری جو دو جنتیں ہیں جو جنت کا پہلے ذکر کیا گیا، جس میں کہ شاخیں ہوں گی ڈفرنٹ ورائٹیز کی، ڈفرنٹ بہت عظیم الشان نعمتیں اس میں ہوں گی طرح طرح کی۔ لیکن اس کے بعد پھر دو جنتوں کا اور ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کی جو ابھی کوالٹیز ہے، اس کی اسپیسیفکیشن اور اس کا جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ وہ گہری سبز ہوں گی وہ دو جنتیں جو ہیں، اور اس کے بارے ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے کہ اس کی سبز رنگ کے آگے سبز رنگ کے اندر کتنی ورائٹیز ہوں گی جو ابھی آج تک کسی انسان نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہوگا، یقیناً کسی انسان نے اس کو نہیں دیکھا۔ اور جو وہاں پہ اس کی آگے اس کی کتنی شیڈز ہیں، آگے اس کے اندر کتنی اور نعمتیں ہیں، اس کے اندر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے، تو ہم اگر اس کو امیجن کریں اور اس کو تھوڑا غور و فکر کریں تو یقیناً ہر انسان کو کہہ لیں کہ اس کو کچھ نہ کچھ اس کا ضرور نقشہ سامنے آئے گا۔ تو یہ جو آخری جو آیتیں ہیں یہ اسی جنت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے جو کہ جو مقربین کو ملے گی۔ تو اس میں جو آیت نمبر 68 میں پڑھا ہم نے، اس میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے، تو اس میں جو فاکہات ان کا ورڈ جو یوز کیا اللہ تعالیٰ نے، فاکہات ایسے پھل یا ایسے میوے جس کو کھانے کے بعد انسان کے خوشی کی کیفیت طاری ہو جائے، یعنی کہ جو بھی انسان کو کھائے گا اس کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جائے گی، اس کو ہم کہتے ہیں فاکہاتن۔ تو جنت میں یعنی کہ جو بھی ہم پھل اور میوے اور جو بھی چیز ہم کھائیں گے تو انسان جو بھی کھائے گا اس کے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ جائے گی، یہ اس کی کوالٹی ہے جو جنت کے پھلوں کی۔ اور تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جتلاؤ گے۔ آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت حوریں ہوں گی، تو یہ جو جنتیوں کی جو بیویاں ہوں گی تو ان کی جو بھی کوالٹی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وہ بالکل نیک سیرت اور خوبصورت بھی ہوں گی۔ تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جتلاؤ گے۔ تو آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حوریں خیموں میں رہنے والیاں، تو ان کی جو جنت میں جو جنتیوں کی بیویاں ہوں گی وہ بالکل خیموں کے اندر ہوں گی۔ خیمے جو عرب میں اگر آپ نے وزٹ کیا ہو یا کوئی یہاں پہ جو عرب کنٹری میں جو خیموں کے اندر جب یہ کوئی شادی کرتے ہیں یا رمضان میں یا اس طرح کوئی
ان کی تقریبات ہوتی ہیں، اس میں خیموں کے اندر یہ لائک کرتے ہیں جو اس کی تقریبات یا گیدرنگ کو. تو اسی والے سے کیونکہ قرآن یہ عربوں کے اوپر اترا ہے، اس لیے ان کو پھر یہ موٹیویشن کے لیے یہ خیموں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ جو خیمے ہیں، کہ جو عورتیں ہوں گی وہ خیموں کے اندر ہوں گی. ان کو بالکل ایک کہہ لیں کہ کسی کی ان کے اوپر نہ آنکھ پڑی ہوگی، نہ کسی اور نے اس کو کسی بھی برے خیالات بھی اس کو، یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ دوسرے انسان یا دوسری کوئی اور جہاں پہ جیسے ذکر کیا گیا ہے کہ نہ کسی جن نے ان کو چھوا ہوگا، نہ کسی انسان نے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بالکل محفوظ اور بالکل خیموں کے اندر ہوں گی. وہ کسی کی ان کے اوپر نظر اور کوئی برا خیال ان کے اوپر نہیں پڑا ہوگا. تو یہ ان عورتوں کی جو کوالٹیز اور ان کی جو خوبصورتی اور ان کی خوبصورت جو ان کی کوالٹی ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. تو آیت نمبر 74 میں اللہ ہمارے کہ ان سے پہلے ان کو کسی انسان نے نہ ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے. اتنی وہ پاکیزہ ہوں گی، اتنی وہ کی سیرت اتنی خوبصورت ہوگی اور ان کی جو صورت ہے وہ بھی خوبصورت ہوگی. تو تم اپنے رب کے کتنے افضال کو جٹلاؤ گے، کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے. ٹیک لگائے 76 میں اللہ ہمارے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے سبز چاندنیوں اور خوبصورت قالینوں پر. تو یہاں پہ جو قالینوں کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ ابھی ہم بالکل تصور نہیں کر سکتے کہ کیسے وہ بنے ہوں گے اور کیسے اس کے اندر رنگ یوز کیا اللہ تعالیٰ نے، کیسی ڈیزائننگ ہے. کوئی ہم لفظ اللہ تعالیٰ نے یہی یوز کیے جو ہم یہاں پہ دنیا میں دیکھتے ہیں، جو ہم نے سنے ہوئے، لیکن وہ کیسے ہوں گے وہ بالکل کوئی اس کو تصور نہیں کر سکتے. ہمارے ذہن میں کچھ بھی آئے گا تو دنیا کا ہی خیال آئے گا ہمیں، جو دنیا کے اندر ہم نے دیکھا ہوگا خوبصورت سے خوبصورت چیز جو دکھی ہے اسی کو ہم تصور میں لے کے آ سکتے ہیں. لیکن جو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے اس کو بالکل کوئی آنکھ اور کوئی کان آج تک کسی نے نہیں سنا ان نعمتوں کے بارے میں. تو یہاں پہ جو عبقری کا ورڈ یوز کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ جو عرب تھے، جو عرب قدیم جو عرب تھے، جو عبقری، جب کوئی بھی حیران کن چیز دیکھتے تو وہ کہتے تھے کہ یہ عبقری ہے، مطلب کہ یہ بالکل ایسے کوئی پریوں کی جنوں اور پریوں کی جو دنیا ہے وہاں سے یہ چیز لے کے آئے ہو. یعنی کہ حیران کن چیز کو وہ یہ عبقری کا ورڈ یوز کرتے تھے. یعنی کہ یہ جو قلین ہوں گے یا جو بھی وہاں پہ جو تخت یا صوفے یا تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے تو وہ بالکل جو ان کی خوبصورتی ہے وہ حیران کن ہوگی، ان کی جو ڈیزائننگ ہے وہ حیران کن ہوگی، جو بالکل کسی نے آج تک نہیں دیکھی ہوگی. تو یہ بڑی عظیم الشان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے. تو آیت نمبر 78 جو آخری آیت ہے، عظیم الشان آیت ہے. جیسے کہ آپ دیکھا کہ ہم نے جو اس سورت کا جو سٹارٹ ہے وہ اللہ کے عظیم الشان نام سے سٹارٹ ہو رہا ہے، الرحمن، اور اس کا جو اینڈ ہو رہا ہے، اس کا جو لاسٹ جو اس کی آیت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تیرے رب کی ذات بڑی برکت ہے اور بڑی عظمت والی اور بڑی تکریم والی ذات ہے، بڑی کرم والی ذات ہے، کرم کرنے والی ذات ہے، عظمت والی ذات ہے اور بابرکت ذات ہے. تو یہ اس طرح یہاں پہ ہم نے سورۃ الرحمن کو الحمدللہ کمپلیٹ کیا ہے. اور اس میں جو اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کو بڑے ہی زبردست انداز سے اور بڑے خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پریزنٹ کیا ہے اور اس کو موٹیویشن دی گئی ہمیں کہ ان نعمتوں کا تصور کر کے ہم اچھے عمل کریں اور اس نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. زندگی تو آپ کی ہم سب کی گزر ہی جانی ہے، لیکن اگر ہم اس کو اللہ کی فرما برداری میں گزاریں تو یہ جو نعمتیں ہیں اس کی ہم حقدار ٹھہریں گے. اللہ تعالیٰ یہ ہمیں نوازیں گے، اللہ کے فضل سے ہم اس کو حاصل کریں گے انشاءاللہ. اور لیکن اگر ہم اپنی زندگی کا ٹائم ضائع نہ کریں اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی استطاعت دی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے دوسروں کا خیال رکھیں اور جو اپنی زندگی کو جتنے بھی آپ کی جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں اس کو درست کرنے کی کوشش کریں اور آئندہ سے جو بھی غلطیاں اس کو نہ دہرائیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ضرور یہ موقع دیں گے کہ ہم یہ نعمتوں کو حاصل کریں. تو یہ سورۃ الرحمن آج ہم نے کمپلیٹ کی. تو اس کی تھوڑی سی سمری ہم پیش کر دیتے ہیں کہ یہ سورۃ جو ہے وہ اللہ کے عظیم الشان نام سے سٹارٹ ہو رہی ہے، رحمان، جو کہ ایک رحم کا جو ورڈ ہے اس سے یہ دو نام نکلے ہیں، رحمان اور رحیم. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت اور فضل و کرم اس کے اندر چھپا ہوا ہے، جو کہ انسانیت، جو کہ مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو پیار ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے
اس سے اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد پھر جو اللہ تعالیٰ کی جو عظیم الشان جو نعمت ہے وہ قرآن مجید ہے، جو کہ انسانوں کے لیے سراسر بالکل ہدایت ہے اور حق ہے۔ یہ بالکل انسان کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری جو مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے، ان کی جو یعنی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جو قرآن، اس کے بعد پھر جو ہے انسان کی جو پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو بیان کرنے کی صلاحیت ہے، جو انسان جو اس کو پریزنٹ کرتے ہیں اپنے خیالات کو دوسروں تک، اس کے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کو سب سے جو بڑی نعمت ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن کے بعد جو اس کو قرآن کو بیان کرنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جو انسان قرآن کو پڑھے اور اس کو سیکھے اور اس کو آگے پھر سکھائے، یہ سب سے بڑی جو نعمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، یا قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی اس صورت میں فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی سب سے بڑی جو رحمت ہے وہ قرآن مجید ہے، اور اس کے بعد اس کو بیان کرنے کی صلاحیت ہے، یہ اس سے بڑی نعمت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آگے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور نعمتوں کا اس کے دنیا کے اندر جو ہم اچھے اعمال کریں گے اس کا جو رزلٹ ہے کیسے ہمیں ملے گا اس کو بیان کیا ہے۔ اگر کوئی اچھے عمل کرے گا تو اس کو اس کا اچھا صلہ ملے گا، اگر کوئی برے عمل کرے گا تو اس کو پھر جو ہے اس کو کیا کیا سزائیں ملیں گی، وہ سارا نقشہ اس صورت میں بڑے خوبصورت انداز میں پریزنٹ کیا گیا ہے۔ تو ضرور ہم سب کو ان نعمتوں کو امیجن کرنا چاہیے اور اس کو فیل کرنا چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے، اور گناہوں سے بچتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے سزائیں اس صورت میں دکھائی ہیں جو کہ ہمارے برے اعمال کا رزلٹ ہے، اس کو بھی سوچنا چاہیے اور برے اعمال سے بات رہنا چاہیے۔ اور اللہ کی جو بابرکت نام ہے اس کو آپ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ ضرور ہم جو سیدھے راستے پہ چلیں گے اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے اس نعمتوں کا، جنت کی عظیم الشان نعمتوں کا اس صورت میں ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور اپنے فضل سے ہم سب کو وہ نعمتیں عطا کرے، آمین۔ اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اور دنیا میں جو بھی انسان پریشان ہے اس کی پریشانی دور کرے، اور جو بیمار ہیں وہ ان کو شفا دے اللہ تعالیٰ، اور جو بھی اس دنیا سے فوت ہو گئے یا اللہ ان کو سب کی مغفرت فرما، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ جزاک اللہ خیر، صدق اللہ العظیم۔